السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے ڈاکٹر عزیز احسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نعتیہ شاعری کے حوالے سے ہم مختلف موضوعات پہ یا تو گفتگو کرتے ہیں یا کتابوں کا تعارف کراتے ہیں۔ آج میرے سامنے ایک باقی کام ہے، کلیات نعت۔ راجہ رشید محمود لاہور میں برس ہا برس ایک رسالہ ماہنامہ نکالتے رہے نعت کے نام سے، ماہنامہ نعت۔ بے شمار ماشاءاللہ انہوں نے 22-23 سال وہ رسالہ نکالا اور بڑی پابندی سے نکالا۔ نعت کی مختلف جہات پر کام بھی کیا۔ نعت کائنات کے نام سے ایک انتخاب بھی مرتب کیا اور اس کا مقدمہ بھی بڑا اہم لکھا، وہ بھی بڑا واقعی کام ہے۔ اس میں حیاتی حوالے سے انہوں نے بہت ساری نعتیں جمع کی تھیں، مختلف اصناف، غزل، قصیدہ، مثنوی، مسدس، مسمن، آزاد نظم، نظم معرہ، اس طرح کے رباعی، قطعات، وہ سب شامل کیے مختلف شعراء کے۔ وہ بڑا واقعی کام تھا۔ خود نعت کہتے رہے اور مسلسل کہتے رہے، اور زیادہ تر نعتیں ان کی بقول ان کے صاحبزادے جنہوں نے یہ مرتب کیا ہے، میں بھی ان کا نام بتاتا ہوں آپ کو، کہ انہوں نے یہ بتایا ہمیں کہ زیادہ تر نعتیں جو ہیں انہوں نے مدینہ منورہ میں ہی کہی ہیں۔ وہ وہاں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر نعتیں کہتے تھے۔ راجہ اختر محمود یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے مل کر یہ 5 جلدوں میں 74 نعتیہ مجموعے انہوں نے اپنی زندگی میں پیش کیے تھے۔ ان کا متن اس میں شامل 5 جلدوں میں شامل کر دیا ہے، اور یہ بڑا وقیت۔ اس کے انہیں خوبصورت، اس کی چھپائی بھی بہت خوبصورت ہے اور کاغذ بھی بڑا اعلیٰ ہے، اور بہت ہی خوبصورت، بڑی مطلب محبت سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور یہ کرنا بھی چاہیے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سب کو دے جو اپنے بزرگوں کا اندوختہ بہت خوبصورت انداز سے پیش کرتے رہیں اور دنیا میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے تو نام محفوظ ہو جاتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم کوئی ایک لفظ بولتے ہیں یا لکھتے ہیں اور وہ لوگوں کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہوتا ہی ہے، ہمارا بھی ذکر ہونے لگتا ہے۔ اور حضرت حسان کا تو وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مدح کرتے ہیں تو ان کی مدح تو اپنی جگہ ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس میں ہمارا ہم شامل ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ ہم اجاگر ہو جائیں گے، ہم بھی سامنے آ جائیں گے، ہم بھی آپ کی محبت کا اظہار کرنے والوں میں کہیں نہ کہیں لکھ لیے جائیں گے۔ تو راجہ رشید محمود اپنے مزاج کے اعتبار سے اور اپنے راسخ العقیدہ مسلمان ہونے کے حساب سے بہت ہی زیادہ متشدد تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے خیالات اور اپنے افکار میں ہر ایک کو ہونا چاہیے متشدد۔ کوئی ضروری نہیں کہ میں ہر خیال سے ہر ایک کی بات کو قبول کر لوں۔ انہوں نے لیکن نعتیں بہت ہی خوبصورت اور بڑی سادہ زبان میں کی۔ اب میں ظاہر ہے کہ ان کے 74 مجموعوں میں سے تو نعت نہیں پڑھ سکتا، 5 جلدوں میں یہ ضخیم کتابیں، یہ کتاب شامل ہے، یہ کلیات 5 جلدوں میں ہے یہ، اور ہزاروں صفحے ہیں اس کے، تو 514 صفحے کی تو یہ پہلی جلد ہے، باقی جلدیں بھی ہیں۔ تو آخری جلد 5ویں جلد جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں تک آتے آتے اس کے صفحات کتنے ہوئے؟ اس کے صفحات ہو گئے جناب 2000
2773 2773 صفحات میں یہ ان کا کلام مدون ہوا ہے. اور یہ تو میں نے بتا ہی دیا کہ یہ ان کے صاحبزادے راجہ اختر محمود نے یہ کام کیا ہے اور بڑا. اب اس میں ظاہر ہے کہ یہ پہلا مجموعہ ان کا ہے رفعنا لک ذکرک. تو ظاہر ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے 74 مجموعے تو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، جستہ جستہ میں دیکھ رہا ہوں. ان کا 10واں مجموعہ نعت جو تھا وہ مخمسات نعت تھا، یعنی اس میں 5 بند پر مشتمل 50 نعتیہ مخمسات کا یہ مجموعہ ہے. یہ جناب 1999 میں شائع ہوا تھا. اس کا ایک دو بند اس کے پڑھ لیتے ہیں. رہو تم ترزباں سرکار کی نعت مبارک میں، قلم رکھو رواں سرکار کی نعت مبارک میں. رہو مستر بجاں سرکار کی نعت مبارک میں، کرو سیرت بیاں سرکار کی نعت مبارک میں. رہوں پھر کامراں سرکار کی نعت مبارک میں. تو یہ ان کی ایک مخمس کا ایک بند ہے. آگے کہتے ہیں جو گویائے صدق سر حقیقت نہ پائے کیوں، جو گویائے صدق سر حقیقت نہ پائے کیوں، تقدیر سے مسرت و بہجت نہ پائے کیوں. دنیا و آخرت کی ہر نعمت نہ پائے کیوں، آخر کو راہ حق و صداقت نہ پائے کیوں، طیبہ کا راہ نورد ہدایت نہ پائے کیوں. یہ بات مقدر بن گیا اللہ اکبر، بفضل مصطفیٰ اللہ اکبر، کرم کا سلسلہ اللہ اکبر، کہ جو مانگا ملا اللہ اکبر، نبی صلی اللہ اللہ اکبر. یہ مخمسات میں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. بھائی بات یہ ہے کہ انہوں نے اب قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے بھی بات کی ہے. مثلا لا تقولوا رائنا قرآن کریم میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو اور انظرنا یعنی ہماری طرف نظر فرمائیے کہا کرو. اب اس کو انہوں نے ردیف بنایا. شان سرور کا نشان ہے، شان سرور کا نشان ہے لا تقولوا رائنا. حکم خلاق جہاں ہے لا تقولوا رائنا. عزت و تکریم سرور کے لیے اللہ کا امر زیر آسماں ہے لا تقولوا رائنا. شکر خلاق جہاں اقلیم حرف و نعت پر تا قیامت حکمراں ہے لا تقولوا رائنا. یہ طویل نعت ہے اور دیکھیں نا حوالہ آیا. کہتے ہیں جی قل الانفال للہ والرسول، فرما دیجئے کہ غنیمتیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. اب انہوں نے للہ والرسول ردیف بنائی. کہتے ہیں جو کام بھی ہو وہ کرو للہ والرسول، بولو سنو لکھو پڑھو للہ والرسول. ایک جگہ ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی جو آپ نے پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ہاتھ سے فرمایا ہم نے پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی تھی. معنی سمجھ لے جس کی نظر ما رمیتا کا، اس کو ملے گا کحل بصر ما رمیتا کا. الفت نبی اور رب نبی کی ہو آئینہ، کھل جائے ہم پر بھید اگر ما رمیتا کا. یہ اس طریقے سے انہوں نے کہا. سراج منیرہ
या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी, बेशक हमने आपको शाहिद, गवाह और खुशखबरी देने वाला और डराने वाला और अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी तरफ बुलाने वाला और चमका देने वाला आफ्ताब बनाकर भेजा है। अब ये कुरान करीम की आयत लिखी और उसको सिराजम मुनीरा को इन्होंने रदीफ़ के तौर पे इस्तेमाल किया। कहते हैं तमन्ना का हासिल सिराजम मुनीरा, मोहब्बत के काबिल सिराजम मुनीरा। खुदा ने नबी को कहा, पहले नूरुन किया, उसमें शामिल सिराजम मुनीरा। इस तरीके से इन्होंने ये शायरी की है और बहुत अहम की है, पूरी ज़िंदगी इस काम में लगा दी है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और ये काम जो इनके साहबजादे ने किया है और उनकी बहू ने किया है, अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे, खुश रखे और ऐसे काम करने की सआदत अता फरमाता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।